آج ہم ایک ایسی کہانی کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں جو ایمان، آزمائش اور قربانی کے گرد گھومتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہمارے پاس جو تفصیلات ہے وہ ان واقعات کو سامنے لاتی ہیں جنہوں نے آپ کہہ لیں کہ تاریخ پر بہت گہرے نقوش چھوڑے۔ تو ہمارا مقصد ہے کہ ان آزمائشوں کی تہہ تک پہنچے۔ جی بالکل، اور یہ جائزہ آپ دیکھیں اس بات پر زیادہ مرکوز رہے گا کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وہ جو کہتے ہیں نا کڑے امتحانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے تو اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور ننھے سے اسماعیل کو ایک بالکل ویران بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم، اور پھر کئی سال بعد اسی جگر کے ٹکڑے کو قربان کرنے کا حکم۔ تو یہ صرف واقعات کا بیان نہیں، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ ان میں اصل نقطہ کیا تھا۔ صحیح۔ تو ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ مطلب ان بڑی آزمائشوں سے پہلے بھی تو کچھ تھا نا، جیسے وہ آگ میں ڈالے جانے والا واقعہ یا والد سے اختلاف پر گھر چھوڑنا، پھر مصر کے بادشاہ کا ذکر اور حضرت ہاجرہ سے ان کی شادی، یہ سب پس منظر کا حصہ ہیں؟ جی، یہ سب جیسے تمہید ہے، اور کہانی کا ایک اہم موڑ تب آتا ہے جب تقریباً 86 سال کی عمر میں، کہتے ہیں 40 سال کی دعاؤں کے بعد، حضرت ابراہیم کو بیٹا ملتا ہے، اسماعیل علیہ السلام۔ یہ خوشی ابھی تازہ ہی تھی کہ اللہ کا حکم آ گیا، اپنی بیوی اور وہ شیرخوار بچے کو مکہ کی وادی میں چھوڑ آؤ، جہاں نہ پانی نہ سبزہ، کچھ نہیں۔ اوہ، یہ سوچنا بھی مطلب کتنا مشکل فیصلہ ہوگا۔ بہت زیادہ۔ متن اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ حکم سن کر ان کا دل کانپ اٹھا تھا، حالانکہ وہ تو آگ میں بھی ثابت قدم رہے تھے۔ مگر یہاں آپ دیکھیں، وہ ایک باپ کی محبت، ایک شوہر کی شفقت، وہ بشری تقاضے سامنے آ رہے ہیں۔ جی ہاں۔ اور پھر حضرت ہاجرہ کا رد عمل، وہ لمحہ کیسا تھا جب انہیں وہاں اکیلے چھوڑا جا رہا تھا ایک بچے کے ساتھ؟ یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم انہیں چھوڑ کر جانے لگے، حضرت ہاجرہ نے پوچھا، ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے وہ اسبات میں سر ہلایا۔ اچھا۔ اس پر حضرت ہاجرہ کا جو جواب تھا وہ توکل کی انتہا ہے۔ پھر جائیے، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ صرف صبر نہیں تھا، یہ اللہ پر وہ مکمل بھروسہ تھا جسے توکل کہتے ہیں۔ اور اسی توکل کا پھل تھا وہ زمزم کا چشمہ؟ بالکل۔ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا، بچہ پیاس سے وہ تڑپنے لگا، تو حضرت ہاجرہ بے قرار ہو کر پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان دوڑی، 7 چکر لگائیں۔ آج بھی حاجی صحیح کرتے ہیں اسی کی یاد میں۔ جی۔ آخر میں انہوں نے دیکھا کہ جہاں بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، وہیں سے پانی ابل پڑا۔ فرشتہ جبرائیل نے بھی مدد کی۔ یہی آب زمزم ہے، اور اسی پانی کی وجہ سے وہاں سے گزرتا ایک قافلہ رکا، بنو جرہم کا، اور پھر وہیں آباد ہو گیا۔ یوں مکہ شہر بسا۔ تو مکہ شہر تو آباد ہو گیا، لیکن کہانی یہاں رکی نہیں، آزمائشیں تو جاری رہیں۔ اگلا بڑا امتحان کب آیا؟ جی، کئی سال گزر گئے۔ اسماعیل علیہ السلام اب کوئی 7-8 سال کے، چلنے پھرنے، باپ کے ساتھ کام کرنے کی عمر کو پہنچ گئے۔ تب حضرت ابراہیم کو مسلسل 3 رات خواب آیا۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی سب سے پیاری چیز قربان کر رہے ہیں۔ اوہ۔ وہ سمجھ گئے کہ اشارہ بیٹے کی طرف ہے۔ اب باپ بیٹے کا وہ سفر شروع ہوتا ہے قربان گاہ کی طرف۔ راستے میں کہتے ہیں شیطان نے 3 بار بہکانے کی کوشش کی، ابراہیم کو، ہاجرہ کو، پھر اسماعیل کو بھی۔ اچھا، تینوں کو؟ جی، اور تینوں نے اسے دھتکار دیا۔ حضرت ابراہیم نے اسے کنکریاں ماری 3 جگہوں پر، جس کی یاد میں آج بھی حاجی رمی کرتے ہیں، یعنی شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ اور اس سب میں جو بات سب سے زیادہ دل کو لگتی ہے وہ حضرت اسماعیل کا جواب ہے۔ جب انہیں پتا چلا کہ انہیں قربان کیا جانا ہے، ان کا رد عمل کیا تھا؟ حیران کن، بالکل حیران کن۔ متن کے مطابق ننھے اسماعیل نے فوراً کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ مجھے مضبوطی سے باندھ دیں اور میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیں تاکہ آپ کو چھری چلاتے ہوئے وہ باپ کی محبت آڑے نہ آئے۔ سبحان اللہ، کیا صبر، کیا اطاعت۔ پھر جب وہ لمحہ آیا جب حضرت ابراہیم نے چھری چلائی؟ جی، انہوں نے اللہ کا نام لے کر چھری چلائی، مگر اللہ کے حکم سے چھری نے کاٹا نہیں، ایک خراش تک نہیں آئی۔ اسی وقت آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ اور حضرت جبرائیل جنت سے ایک مینڈھا لے کر آئے۔
وہ حضرت اسماعیل کے بدلے میں قربان ہوا۔ اللہ نے ان کی نیت، ان کی اطاعت قبول کر لی۔ اور یہی وہ عظیم قربانی ہے جس کی یاد آج تک ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ پر تازہ کرتے ہیں، جانور قربان کر کے۔ متن میں گوشت کی تقسیم کا بھی ذکر ہے نا؟ 3 حصوں میں۔ جی ہاں، سنت یہی ہے کہ ایک حصہ غریبوں مسکینوں کا، ایک رشتہ داروں دوستوں کا، اور ایک اپنے گھر والوں کے لیے۔ یہ قربانی صرف جانور ذبح کرنا نہیں، یہ اس جذبے کی یاد دہانی ہے۔ بالکل۔ تو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہ السلام، ان سب کی یہ کہانی اصل میں اللہ پر غیر متزلزل یقین، مکمل سپردگی اور آزمائش میں صبر کی ایک آپ کہہ لیں لازوال مثال ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے انسان کی اپنی محبتیں، اپنی خواہشات کیسے پیچھے رہ جاتی ہیں۔ صحیح کہا۔ اور یہ واقعات آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ایمان کی اصل روح کیا ہے۔ کیا ہم اپنی سب سے پیاری چیزیں، اپنی خواہشات، اپنے تعلقات، اپنے نظریات بھی، کیا ہم وہ خالق کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور اس تیاری کے امتحان میں اصل کامیابی کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو یہ کہانی ہر سننے والے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔